اپنی زندگی اور سوچیاں کر لے خدا دی قسمیں اس تزکیہ نفس اندر چس گئی وکھرے نے تیرے دل دا سکون اے تینوں نصیب ہو جائے گا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ اللہ پاک نے فرمایا جے کبیرہ گناہاں تو بچتے رہو گے تے فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم سیئات تو مراد علماء نے مفسرین سب نے لکھی ہے صغیرہ گناہ مراد نے نکفر عنکم سیئاتکم اللہ پاک نے فرمایا اسی صغیرہ انجی معاف کر چھڑاں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما اللہ پاک نے فرمایا او میرا وی آئی پی مہمان ہوئے گا بولو میرا وی آئی پی میرا وی آئی پی مہمان ہوئے گا جے کر دوں اپنے آپ نو کنٹرول کر لوے اور میں عرض کرنا چاہنا میں بار بار بات کر رہے ہیں اے نوجوانہ اے جلسے سنندہ مزہ آتا ہی ہے جے کبیرہ گناہ تو بچ جائیں اپنے آپ نو بریکاں لالے نبی پاک نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر آقا فرما دے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے آزادی ہے سنت آنال تو میرے رب دا کہی دی ہے نظران اٹھا کے نہ پھر اپنی نظران غیر عورتانو وے کے نیویاں کر لے اپنے آپ نو کنٹرول کر لے اللہ پاک نے فرمایا ہے میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جان بات دور نکل گئی ہے سنت آنال انتظار دیاں کڑیاں ختم ان میں خطابات سے دعوت دینا مناظر اسلام خطیب ہر دل عزیز خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالباسط شیخو پوری صاحب آن اور خطاب فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالباسط شیخو پوری صاحب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ماشاءاللہ دوست احباب نے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانوں نے مل جل کے یہ بڑی پیاری محفل سجائی ہے اللہ پاک سب دی اس مقام تے حاضری قبول و منظور فرمائے ذرا اس ایکو کٹایا جی سادہ بات حضرات جلسے دا بڑا شاندار
عنوان ترتیب دیتا ہے کہ انقلاب قرآن کانفرنس، یہ جو انقلاب ہے یہ سب اللہ پاک دے قرآن دا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا اور فرمایا سچ فرمایا۔ اللہ پاک دے قرآن دی حقانیت ہے۔ میں فیس بک دیکھ رہا سا تو میں سوچ رہا سا کہ یہ استعمال کو بندہ صحیح کرے تو بڑی اچھی بات، یہ استعمال غلط بھی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات لکھی سی اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے او دی بیوہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے۔ کتنے مہینے؟ حضرات اے قرآن دی صداقت ایک اور گٹا رہی ہوں، سادہ بات کھول دے، اے قرآن پاک دی حقانیت ہے۔ ذرا بات تے غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا کتنی عدت گزارے؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ کدوں کیا ہے؟ 1400 سال پہلے فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اور تھی فیصلہ بادیو اپنے لیڈر دی قدر نہیں کر دے، باہر دنیا نعرے مار دی، اچھی نعرہ مارو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت کے حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب، وہ جدھر نعرہ مروانا ہے نعرہ تکبیر، حضرت کے حق اہل حدیث قائد بودر کاشف دار دعویٰ صاحب، حضرت مولانا عبدالباسط شیخ پوری صاحب۔ ایک کھجوراں بعد میں پہنچا دے آج مکہ مدینے آئے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے میرے برادر نو۔ میں عرض کر رہا سا کہ اللہ پاک نے فرمایا تے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے تے او دی بیوہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور اس تو بعد وہ گاں شادی کتے کرا سکتی۔ یہ 4 مہینے 10 دن دی عدت کیوں؟ اب میں عرض کر رہا سا جی فیس بک دے ایک بڑی پیاری بات لکھی سی کہ اس عورت اندر اس مرد دا ڈی این اے 4 مہینے 10 دن تک باقی رہتا ہے۔ کتنے مہینے؟ جو او دا شوہر فوت ہو گیا ہے او دا ڈی این اے 4 مہینے 10 دن تک او دے وجود اندر باقی رہتا ہے، اس تو بعد وہ ختم ہوتا ہے۔ ہوں اللہ پاک نے یہ کدوں آکھیا؟ 1400 سال پہلوں آکھیا، جدو نہ ڈی این اے دیا مشیناں سن، نہ کوئی شے سی۔ حضرات معلوم ہویا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ اسلام دی حقانیت ہے۔ اور میرے بزرگ اللہ پاک مغفرت فرمائے حضرت حافظ اللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بڑی ایک جٹکے انداز سے گل کیا کرتے سن۔ وہ آتے سن جڑا سائنسدان ہو کے نا کلمہ نہ پڑھے انہوں جتیاں دوریاں پینیاں۔ وہ آتے سن جڑا سائنسدان ہو کے تے پھر کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ اللہ پاک دی قدرت دے جو نظارے تھے وہ کرتا صحیح مانے ہیں۔
دیکھو نا جی سائنس اج یہ انکشاف کر رہی ہے تے پر اللہ پاک نے 1400 سال پہلوں کہہ دیتا ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اللہ پاک نے فرمایا، میں تقریر کر رہا تھا منصورہ، ایک مولوی صاحب جلسے دے وچ ہی بول پے، میں انہوں نے بتھیرا اشارہ کیتا حضرت جی بعد میں گل کرنا، پر انہاں کیا پتہ نہیں وہ عزم کر کے آئے سن جلسے میں کھپ پانی، وہ پھر میرا بھی اندر دا جٹ جاگ پیا۔ کئی لوگوں نے لکھے جی وہ بڑی جی ہڑ درمی کی تھی جی، اور یار کریے کی ہونے کا بندہ سیر نہیں آ جائے۔ تو بہرحال اللہ پاک اس مولوی صاحب جزا دے، بندے انہوں بعد جو ملے انہیں کہا یار ٹھیک ہے میرے کو جو بھی ہو گیا، لیکن مولوی صاحب جڑا شیوپور میں آیا سی قرآن پڑھتا سی، دل کرتا سی سن دے جائیے، اللہ تیرا شکر ہے ساڑھے کو قرآن ہے، اور کہو الحمدللہ، اور خدا دی قسمیں رب دی نعمت ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئیے سنیے دھیان نال۔ اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ پاک نے فرمایا بے شک قرآن اور گلاں سیدھیاں دسدا جے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جے، آئیے سنیے دھیان نال، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ پاک نے فرمایا گلاں بڑیاں سیدھیاں دسدا جے، ذرا بھی ہیر پھیر نہیں، اس واسطے اللہ پاک نے کدی کیا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب جے کوئی شک نہیں جے، یہ دیاں لفظاں چے کوئی شک نہیں جے، یہ دیاں معنیاں چے کوئی شک نہیں جے، یہ دی روایت چے کوئی شک نہیں جے، یہ دے احکام چے کوئی شک نہیں جے، یہ دے نزول چے کوئی شک نہیں جے، لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن بے عیب ہے، میں قربان جاواں اور قرآن بھی بے عیب ہے، تے صاحب قرآن جدے تے قرآن نازل ہویا گج کے بولو او بھی بے عیب ہے، گج کے بولو صاحب قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی بے عیب ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، سننا دھیان نال قرآن بھی بے عیب ہے، صاحب قرآن بھی بے عیب ہے۔ قرآن دی واری آئی ہے تے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن جے کوئی شک نہیں جے، کوئی عیب نہیں جے، اور جے تیرے تے میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِي سَکْرَتِهِمْ یَعْمَہُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ منوں تیری عمر دی قسم ہے، آئیے صدقے جاواں قربان جاواں، اب بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں لَعَمْرُکَ اے محبوب جی منوں تیری عمر دی قسم ہے، اب میں عرض کرنا چاہنا واں عمر دے وچ بچپن بھی داخل ہے، عمر دے وچ لڑکپن بھی داخل ہے، عمر دے وچ جوانی
जवानी भी दाखल है, उम्र दे विच बुढ़ापा भी दाखल है। एदा माना की है, और मेरे महबूब दा बचपन भी पाक है, मेरे महबूब दा लड़कपन भी पाक है, आका दी जवानी भी पाक है, आका दा बुढ़ापा भी पाक है। ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरातिम यामऊन। मैं सरगे कुर्बान जावा। आइए सुनिए ध्यान नाल, ये कैसा लड़कपन है, ये कैसी सोनी जवानी है, ये कैसा सोना बचपना है। एक मेरे बाबे ने ना आ बड़ी मुहब्बत दा बोल बोले है, वो पता की आंदा आंदा ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे नफाखे, मैं सदके कदी ना कबूतर उड़ाए। कभी जानते हो इस बाबे को? कौन है? ले मैं सद है ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे नफाखे, मैं सदके कदी ना कबूतर उड़ाए, न मट्टी उड़ाई न कंडे खलारे, न रौला न रप्पा न रोड़े चलाए, न तितर बटेरे न बुलबुल चकोरा, न बिजड़े न कुत्ते न कुकड़ लड़ाए, न दिन वेले सुरमा न शौकत न शाना, नंगे बदन होए न बोदे रखाए। गया बचपना आई सोनी जवानी, मैं सदके मेरा वीर इंज कर के रहा, क्यों आया मुहम्मद की वेंदा सी इथे, क्यों इथे खड़ा सी किसे ने ना किया। मैं अर्ज करना चाहना, बचपन भी सुच्चा है, लड़कपन भी सुच्चा है, जवानी भी सुच्ची है। आ कई आंदे ने तुहाडा मुर्शिद कौन है? आ एक मेरे बुजुर्ग नूं आंदा अहमदुल्ला साहब, ये तुहाडा पीर कौन है, वो तुहाडा मुर्शिद कौन है? उन्हां कहा मदीने वाली सरकार। नाल ही धौन नीवी सुट गया। उन्हें कहा की गल वारा नहीं हो खादा? मैं अर्ज करना चाहना, मुर्शिद बड़ा आला है, जिन्होंने तुसा मुर्शिद बनाया है कुकर लड़ांदे ने कुत्ते लड़ांदे ने, जिन्होंने तुसा मुर्शिद बनाया है और जिन्हों मैं मुर्शिद बनाया है ओदियां उम्र दियां कसमां अल्लाह उठा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरातिम यामऊन। मैं अर्ज करना चाहना, आइए कुरान भी बेऐब है, सहबे कुरान भी बेऐब है, और ऐसे वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल कुरान यादी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान गल्लां सीधियां दसदा जे, और बड़ियां वधिया ते बड़ियां मुहकम बातां दसदा जे। वायु बशरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, और जेड़े मोमिन अमाले सालिहां करदे ने, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान उन्होंने खुशखबरियां सुनांदा है। की खुशखबरियां सुनांदा है? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और उन्हां वास्ते बड़ा वड्डा अजर है। मैं अर्ज करना चाहना, आइए ये अल्लाह पाक दा कुरान गल्लां सीधियां दसदा जे, ये रब दे कुरान च कोई शक नहीं। अल्लाह पाक दे कुरान ने फरमाया, सूरह नमल उठाइए, फरमाया वाउहा रब्बुका इलन्नम वाउहा रब्बुका इलन्नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुलन यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास।
اللہ پاک نے فرمایا میں شہد دی مکھی نو آرڈر جاری کیتا یہ شہد دی مکھی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ یہ شہد دی مکھی ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ شہد دی مکھی ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنے شہد والے چھتے نو پہاڑاں نال جوڑ دی جا یہ شہد دی مکھی ہے اپنے شہد والے چھتے نو درختاں نال جوڑ دی جا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ شہد دی مکھی ہے اپنے شہد والے چھتے نو لوکاں دیاں گھراں دیاں چھتاں نال جوڑ دی جا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا پھر میں نو ودیت کی تھی تے کی بات ثم کلی من کل ثمراتی یہ شہد دی مکھی ہے پھلاں پھلاں تے بیندی جا فاصلوں کی سبول ربک ذلولا فرمایا شہد دی مکھی ہے اللہ پاک دے متعین کیتے ہوئے رستے فرمایا انہاں تے چل دی جا اپنے چھتے چے پہنچ دی جا معلوم ہویا بہتا رج جائیں تے کتے چھتا نہ پھول جائیں کیوں بھائی اور بندہ بہتا رج کتے مرکز نہ پھول جائے فاصلوں کی سبول ربک فاصلوں کی سبول ربک انشاءاللہ مرکز ساڑھا ہے 106 راوی روڈ تے علامہ کاشف نواز رنڈاوے دا مرکز بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ باں چکے کیا ہے چودھری جات میرے سان باں چکے سیدھی داں چکے اینج نہیں انشاءاللہ وہ جٹ میدان نہیں چھڑ دے اللہ دے فضل نال میں عرض کرنا چاہنا یہ فصلوں کی سبول ربک ذلولا یخرج من بطونہا اللہ پاک نے فرمایا میں شہد دی مکھی چوں فرمایا تو انہوں شہد مہیا کرنا ماں یہ شہد دی مکھی چوں شہد مہیا کرنا فی شفاء للناس رنگ وکھو وکھ نے اللہ پاک نے فرمایا شہد میں شفاواں نے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے سیب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے او مجھی دودھ دے دیاں نے سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے پنجابی نے ملے گا نا نعرے پٹھے ماری ہونا شان قرآن بھی کہہ رہے ہیں شان قرآن حاجی دارمن پنجابی اللہ پاک صحت دے اللہ پاک زندگی دے حاجی بھی جلسیاں دی رونق ہے وہ ایک ادھر ایک چاچا کرکٹ وہ چاچا تبلیغ یقین جاننا ایک دفعہ مولانا ابراہیم خادم قصوری صاحب تقریر کرنے پہ تقریر چھڑنا تقریر واہ لمحی ہو گئی سارے علماء پریشان ہار کے پنجابی نے نعرہ ماریا خادم قصوری وقفہ ضروری خادم قصوری وقفہ وہ سمجھ گیا بھی تقریر مکانی ہے اللہ پاک دوستاں سب نو سلامت رکھے جلسے دی بہار نے جلسیاں دی میں عرض کرنا چاہنا یہ ذرا بات تے غور کیجئے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے اِنَّا ذَا الْقُرْآنِ یَهْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم اللہ فرماتے نے قرآن گلاں بڑیاں سیدھیاں دس داجے قرآن نے کیا ہے قرآن نے دعویٰ کیتا ہے فرمایا اللہ پاک نے فی شفاء للناس فرمایا شاید و شفاواں نے منہ مٹھا آیا جے کہ نہیں اچھی کہو وہ کوئی چنگی بوتل ہے میں نے بھی کال دیا جے بولو شاید وچ شفاواں نے گد کے بولو شاید وچ
اللہ دے قرآن نے دعویٰ کیتا نا، فرمایا فی شفاء للناس، اللہ فرما دینے شاید بے شفاواں نے۔ حدیث پاک چی آؤندا ہے، صحیح حدیث ہے، میں روایت صحیح بیان کرن دا کہل نہیں، کیونکہ مولوی نواز چیمہ میرا یار ہے، ذرا بات تے غور کیجئے، روایت صحیح ہے، صحیح روایت جی آؤندا ہے، نبی پاک دی خدمت ہے، ایک بندہ آؤندا ہے، عرض کردہ ہے اے محبوب جی میرا بھائی بیمار ہے، اس حال دی شکایت ہے، بار جانا پہندہ ہے، آقا بڑی پریشانی ہے، فرمایا جا کے شہد پیا، جا کے انہیں شہد پہ آیا، کچھ دیر بعد آیا، فرمایا سنا کی حال ہے سونیاں، بجائے کم سورن دے بگڑی آئے، فرمایا جا کے دجی وار پھر شہد پیا، انہیں جا کے دجی وار پھر شہد پہ آیا، پھر آقا دی خدمت سے حاضر ہویا، فرمایا سنا کی حال ہے، عرض کی تھی محبوب جی بجائے کم سورن دے بگڑتا پیا ہے، صفائیاں ہوں دیا تھا نا، آقا نے فرمایا جا کے تیجی وار پہ آ دے، تیجی وار گوڑے چھاڑ دیو، اللہ باق خیر کرے گا انشاءاللہ، چھاڑ دیو، نہ سونا نہ سون دینا ہے، اسی جگہ مووی بچائنا، ذرا اچھی کہو سبحان اللہ، ذرا باواں چوکے کہو اللہ اکبر، یہ میرے لیڈر نے خطاب کرنا، ذرا اچھی کہو اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا بات تے غور کیجئے، آقا نے فرمایا جا کے تیجی وار شہد پیا، انہیں جا کے تیجی وار شہد پہ آیا، اللہ پاک دیاں قدرتاں ویکھ لے، جو رب دے قرآن نے آکھیا حق ہو گیا، اللہ پاک نے دے بھائی نو شفا دے دیتی، فاسد مادے پیٹ جو خارج ہو گئے، اللہ پاک نے انہوں شفا دے دیتی، آقا دی خدمت جے حاضر ہویا، آقا نے فرمایا سنا کی حال ہے، آندہ محبوب جی آرام آ گیا ہے، او پیغمبر نے فرمایا گل یاد رکھی، تیرے پرا دا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے پر رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان هذا القرآن، خدا دی قسم ہے جنہ کو قرآن ہے وہ لامبے چامبے جانتے دکھ والی گل ہے، تے جے کوئی حافظ قرآن ہو کے قرآن بلاندہ ہے تے قرآن تو بے رغبتی کردہ ہے، حضرات انہیں بڑے اعلیٰ یار نو ٹھکرا دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ پاک نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے میں وہ دی زندگی تنگ کر دینا ہاں۔ آئیے سنیے تیان نل، فرمایا میں قیامت نو انیاں کر دیاں گا، آکے گا یا اللہ کی گلے منو انیاں کیوں کی تائی؟ اللہ پاک نے فرمایا اور لوگوں سن لو تیان نل، اس واسطے قرآن نو کڑ نہ کریا کرو، اور خدا دی قسمیں اور قرآن نہ دل لالے، اور میں کہاں گا وہ تو قرآن نو ٹائم دے، اللہ پاک تیرے رزق چے برکتاں پا دے گا، رب تیری روزی چے برکتاں پا دے گا۔ نبی پاک دی خدمت چے ایک دیوانہ بیٹھا رہندا سی، ہر ویلے پیغمبر دیاں گلاں سندا رہندا سی، ہر ویلے اللہ دا قرآن سندا رہندا سی، او دا بھائی آیا، مصنف عبدالرزاق دی روایت ہے، عرض کردہ محبوب جی اے ہر ویلے تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے، میں کماں چے کھپ جانا وا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، اے میرے کول بیٹھا قرآن سندا ہے، دین دیاں باتاں سندا ہے، لا اللہ کا ترزق بہی، اوے ہو سکدا رب تینوں بھی اے دے پر رزق دیندا ہوئے۔ اس واسطے یاد رکھیا جے ہر گھر چو قرآن دا حافظ ہونا چاہیے، کہو انشاءاللہ۔ اور لاہور جے ایک قرآنہ ہے، 12 جی نے 12 ہی قرآن دے حافظ نے، کنے 12 جی نے 12 ہی قرآن دے حافظ نے۔
اللہ پاک کر کر کے قرآن دا بول بالا کر. میرا یار بیٹھا چوئی کاشف نواز رنداوا صاحب, حقیقت گل ہے یہ بھی قرآن دا دیوانہ, بچے سارے قرآن والے پاسے لائے. پھر اچھے چین اتنے نہیں آیا, مدینے لے گیا. مدینے جا کے بھی چین نہیں آیا, مسجد نبی چ لے گیا. ہاں جی, مسجد نبوی دے حلقے جے بہ کے بچے قرآن پہ پڑھ دے. اللہ تیرا شکر. اور چودھریو اور ادھر دھیان مارو, خدا دی قسم ہے اور جے رب دوے تے انج کر کے قرآن نال پیار کرو اور قرآن نو سینے نہ لاؤ. اور میں کہاں گا رنداوا صاحب تساں سودا بڑا اونچا کیتا ہے, گل یاد رکھے آجے, سودا بڑا اونچا کیتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک تو بڑی ترقی دے گا انشاءاللہ, دنیا آخرت سے ترقی دے گا. میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن حق ہے, رب دا قرآن سچ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن باتاں سدیاں دس دا جے. آئیے سنیے دھیان نال, میں عرض کرنا چاہنا ہوں اللہ پاک دے قرآن نے دعویٰ کیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن نازل کیتا, میں شفا بنا کے بھیجیا. میں عرض کرنا چاہنا ہوں یہ دلان دی بھی شفا ہے, روحانی مرضان دی بھی شفا ہے, جسمانی مرضان دی بھی شفا ہے. روحانی مرضان دی شفا دے سن دے پیسو اور حضرت عمر ورگے بڑے خیری میری بندے تے بڑے جناب علی ڈاڈے بندے, اے اللہ پاک دے قرآن دے سامنے ہتھیار سٹ گئے نے. اللہ پاک دا قرآن من لیا. میں عرض کرنا چاہنا اے تیرے تے میرے محبوب نے قرآن سنایا, بڑیاں بڑیاں روحاں نو روحانی شفا ہو گئی. اور ساڑیاں بزرگاں قرآن پڑھیا, پنڈو پنڈ پڑھیا. کتے خطیب پاکستان مولا محمد حسین شیخوپوری وقال مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. کیا بات, کیوں جی رات 2 بجے دا ٹائم 3 بجے دا بابا بزرگ وضو کر کے آگے بہ گیا تے پرواٹے جنج ہاتھ پھیرن دیا تے پانی صاف کر رہے تے بڑا ہولی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قرآن وہ میرے بزرگاں ساریاں قرآن پڑھیا. میں قربان جاواں کتے مولانا بھی برمان یزدانی اللہ پاک دے قرآن دیاں 12 لا دیتیاں پنڈو پنڈ. اور کتے مناظر اسلام عبداللہ صاحب شیخوپوری. اور کتے میں قربان جاواں حضرت شاہ عبدالغنی کاموں کے والے فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. کیا یہ بھی ہے انداز؟ تو یہ کہہ بھی انداز ہی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. کیا بھی انداز ہے؟ میں جو تقریر منصوراں کر کے گیا نا جی، اس تو بعد میں بخار نزلہ زکام، بہرحال میں بھی آخیا چنگا ہے دفعہ 44 لگی سانوں بھی آرام مل گئی ہے جی. اللہ پاک دین دیاں خادماں تے دین دیاں نوکراں دیاں حفاظتاں فرمائے. میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آج ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ پاک نے فرمایا قرآن شفا ہے. میں عرض کر رہا سا بڑیاں بڑیاں روحانی مریضاں شفا مل گئی ہے، اور ساڑیاں بزرگاں نے اور پنڈو پنڈ قرآن پڑھ چھڑیا تے کر سن لیتے آنال. اور روحانی مرضاں تو بھی شفا ہے تے جسمانی مرضاں تو بھی. نبی پاک دے صحابہ ایک بستی جے گئے اور قرآن والے نو رب بھکھیا نہیں یہ ماردا. ہاں جی یہ جگاڑ بڑا اچھا رب دیتا سانو. ایک بستی جے گئے، بستی والے آنوں فرقین لگے کھانا چاہیے ہے. زمانہ بڑا پرانا سی، ہوٹل سراواں دی نا دی شے کوئی نہیں ہے. پنڈ والے نے کھانا کھوان تو انکار کر دیتا. اللہ پاک دی قدرت صحابہ بار پنڈوں پڑاؤ پایا تے ستے ہوئے نے رات دا ٹائم ہے تے قبیلے دے سردار نو ٹھواں لڑ گیا ہے. آوے نا جدو رب نے مولویاں سوارنا ہے جی یہ لڑیا ٹھواں تے دسے آئے بندے تے آگے کی آندے نے حل من راکن لدیکم، جے کوئی دم کرن والا ہے تے دم کر دوے. صحابی کہن لگا دم کرانگا پر بکریاں کنیاں دھیان نال کنیاں ہاں جی 40 بکریاں دم کرانگا پر بکریاں 40 لوانگا. میں قربان جاواں اور صحابی کی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ پاک نے شفاواں دے دیتیاں. انہاں 40 بکریاں توڑ دیتیاں. کنیاں 40 بکریاں لے کے صحابہ پیغمبر دی خدمت چے حاضر ہوئے. عرض کی تھی محبوب جی فلانی بستی چے جا رہے ساں، قبیلے والیاں کھانے تو انکار کیتا. اے محبوبہ اساں دم کیتا بکریاں 40 لیاں نے. پیغمبر فرماندے نے فاضربوا لی سہما، میرے صحابہ جائزے میرا بھی حصہ لیا. معلوم ہوتا ہے شاگرداں دی کمائی جو استاد دا بھی حصہ ہوتا ہے. کیوں بھی مناظر اسلام بابر سلفی صاحب اللہ پاک میرے شاگرد نو سلامت رکھے. ادھر منصورہ مولوی صاحب مطالبہ کیتا تے میں انہوں کیا ٹھہر جا، لیکن پیچھے میں انہوں کیا بھی ہاں بھی حدیث لبی ہو ذرا بخاری. یہ نے کیا میں لب چھڑی ہے، یہ نے کیا میں
لب چھڑی ہے۔ میں کیا ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ ذرا بات غور کیجئے، آقا فرماتے نے فَضْرِبُوا لِي سَهْمًا، اور میرا حصہ کتے جائے، میرا حصہ میرے حوالے کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے تیان نل اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے روحانی بیماریاں تو شفا دی تھی، جسمانی بیماریاں تو شفا دی تھی، اور میرے رب نے شفا دی تھی۔ وہ بندے کیویں دے بڑھ گئے قرآن کی آندہ ہے۔ راجاں دے منٹ قرآن تے غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ، ذرا باواں چوکے کہو سبحان اللہ۔ اور میں قرآن پڑھ دیا قرآن۔ او یارہ دا سن لے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کامیاب ہو گئے، ایک کون کامیاب ہو گئے؟ آئیے سنیے دھیان نال، نمازاں بڑے دھیان نال پڑھنے والے، لغویات تو منہ پھیرنے والے، اللہ پاک نے فرمایا زکاتاں ادا کرنے والے، فرمایا اللہ پاک نے اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنے والے، وعدے پورے کرنے والے، امانتاں دی ادائیگی کرنے والے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے 7ویں نمبر دے فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کرنے والے۔ اور میں قربان جاواں او کیویں دا انقلاب آیا، یہ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا تے کیویں دا انقلاب آیا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا 9 صفتاں رب نے گن چھڑیاں نے، اور دیکھو اور جڑے میرے نبی دے لڑ لگ گئے، اور جنہاں نے اور میرے پیغمبر کو قرآن سنیا اور انہاں دیاں زندگیاں چ انقلاب آ گیا، وہ کیویں دے بن گئے۔ اب میرے پیغمبر نے دکھایا جے، آپ سن لو دھیان نال وہ کیسے بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ دیاں حمداں بیان کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی دے کماں دا حکم دینے والے، بریاں کماں تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک حاجی صاحب
اللہ پاک زندگی دے آئی صاحب میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دے فضل و کرم نال حاجی صاحب شیخ پورے گئے میرے بزرگوں نے دعا کرو اللہ میرے پتر نے قرآن دا حافظ بنائے کتنے آج حافظ ہوئی آئے ہاں جی حافظ حامد صاحب ماشاءاللہ بزرگان دعا کی تھی رب نے ویکھو جی حافظ قرآن پتر دیتا اللہ دا شکر ہاں جی اور ویکھو ساڑے ہاں بزرگان نے شوق ہی ہے بچہ قرآن دا حافظ بن میں عرض کرنا چاہنا یہ 9 صفتاں جے اور لوگوں 9 صفتاں جے میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 9 صفتاں کر کے تے میرے رب نے یہ تھے گل نہیں مکا دیتی 9 صفتاں بیان کر کے تے پھر کی آکھیا سونیاں یہ سچی زبان والیا یہ سچی زبان والیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا سونے انہوں جنت دیاں خوشخبریاں سنا دے کہا دیاں خوشخبریاں سنا دے تسی سمیع اللہ صاحب دے پائی ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک کے دعا کریا جے ساڑا یار ایک سمیع اللہ انصاری فوت ہو گئے اللہ پاک انہوں بھی اعلیٰ مقام دے بڑا دیوانہ سی قرآن دا ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا میں عرض کرنا چاہنا جوانوں اور سن لو دھیان نال یہ اکثر سفینے ڈوب جاتے ہیں منزل کے آس پاس ایویں انتظارہ نہ کر دے رہو بڑھے ہووان گے نمازاں پڑھ لوان گے بڑھے ہووان گے دھڑیاں رکھ لوان گے وہ پتا کوئی نہیں آوازاں کدوں پہ جانیاں نے اکثر موتاں جوانی دیاں موتاں نے سمیع اللہ انصاری میرا بھائی جوانی جے دنیا تو چلا گیا ہے اور لوگوں سن لو دھیان نال میں عرض کرنا چاہنا آئیے بات تے غور کیجئے سن لے دھیان نال آخر تے رب نے کیا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فرمایا اللہ دیاں حداں دیاں حفاظت کرنے والے میں گل خاص کہنا چاہنا خاص طور تے نوجوانوں ساڑھے جے رواج تے نہیں بیعت لین دا پر میں بیعت لین دی حد تک گل کرنا اور نوجوانوں سن لو اللہ پاک دے قرآن نے ایک مقام تے کی فرمایا ہے اور جے جنت دے حقدار بننا چاندے ہو اور جے چاندے ہو قیامت نو عزتاں مل جان تھوڑیاں عزتاں وے کے تھوڑے ماں پہ بھی خوش ہو جان آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا مقام جے سورۃ النساء دی غالباً آیت نمبر 70 جے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو دھیان نال اب میں عرض کرنا چاہنا آج جنتی بننائی یہ اللہ پاک دے اللہ پاک کو عزت والی شان لینی تے جگہ لینی ہوں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے جے کر تسی کبیرہ گناہاں تو بچ دے رہو نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم ماشاءاللہ علماء دی جماعت بیٹھی ہے قاری ارشد صاحب تشریف فرمانے تے میرے شیخ چنیوٹی صاحب کتے گئے یار شیخ لگا چھڑے آئے یہ تھا بڑا شیخ ہاں جی مولانا سردار آفت صاحب تشریف فرمانے میرا برادر چوری کاشف نواز رنداوا صاحب قرآن تا دیوانہ بیٹھا ہویا جائے اور بہت سارے علماء ماشاءاللہ ہاشم رحیم صاحب تے پائی کی نا تھوڑا قاسم رحیم صاحب ہی بیٹھے ہوئے نے میں قربان جاواں اوے آئیے سنیے اور سورۃ النساء آیت نمبر 70 جے میرا یار حافظ ریاض بھی آیا ریاض جٹ وینس بڑے کے آلے تو میں چوریاں نے کرسی تے بیٹھ نہیں دینا پر کاشف نواز رنداوا بیٹھا تیری بھی واری آ گئی حافظ صاحب ہسدے ہوندے انہاں نوں شوق ہے جی شیوپور جمعہ پڑھن جاندے یہ تھوں ٹرنا میں نو آنا ہسنا تو راج کوئی تھان نہیں لبھی تو سیدھا شیوپور ہی آ گئے
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ذرا اونچی کو سبحان اللہ مینوں سمجھ لگے تھوڑا سنن نوں دل کردا ذرا اونچی کو سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نوجوانوں ذرا بات تے غور کرے آجے آپ بڑی سیدھی جی بات سمجھاؤن لگی جے قرآن جے اللہ پاک دا اور سورۃ النساء آیت نمبر 70 جے کر جا کے ترجمہ کھول کے پڑھ کے ویکھ لیں اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اللہ فرماتے نے کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ نکفر عنکم سیئاتکم فرمایا میں صغیرہ ہوں جی معاف کر چھڈاں گا میں صغیرہ ہوں جی ہائے رب کہندا میریاں ماریاں لکیراں پار نہ کری اور نوجواناں جدوں رب دیاں ماریاں لکیراں پار کر لئیے پھر واپسی اوکھی ہو جاندی ہے زنا کاریاں تے شراب کاریاں تو بچ جا تے بدفعلیاں تو بچ جا اپنی زندگی نو اور سوچیاں کر لے خدا دی قسمیں اس تزکیہ نفس اندر چس گئی وکھرے نے آ تیرے دل دا سکون اے تینوں نصیب ہو جائے گا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اللہ پاک نے فرمایا جے کبیرہ گناہاں تو بچ دے رہو گے تے فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم سیئات تو مراد علماء نے مفسرین سب نے لکھی ہے صغیرہ گناہ مراد نے نکفر عنکم سیئاتکم اللہ پاک نے فرمایا اسی صغیرہ انجی معاف کر چھڈاں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما اللہ پاک نے فرمایا او میرا وی آئی پی مہمان ہوئے گا بولو میرا وی آئی پی میرا وی آئی پی مہمان ہوئے گا جے کر توں اپنے آپ نو کنٹرول کر لوے اور میں عرض کرنا چاہنا میں بار بار بات کر رہے ہیں اے نوجوانہ اے جلسے سنندہ مزہ آتا ہی ہے جے کبیرہ گناہاں تو بچ جائیں اپنے آپ نو بریکاں لالے نبی پاک نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر آقا فرما دینے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے آزادی ہے آ سننا تیانر تو میرے رب دا کہی دی ہے نظرہ اٹھا کے نہ پھر اپنی نظرہ غیر عورتانو وے کے نیویاں کر لے اپنے آپ نو کنٹرول کر لے اللہ پاک نے فرمایا ہے میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جان بات دور نکل گئی ہے آ سننا تیانر اے قرآن روحانی انقلاب آیا اللہ پاک نے وہ بڑیاں وہ مریضانو شفا دے دیتی میں قرآن دی ایت نہ پڑھا تے پھر بھی سکون نہیں ہوندہ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے میں پنڈو پنڈ ایت پڑھ دینا ہوں خدا دی قسمیں یہ تے رب نے عجیبی جوڑیاں بنا دیتیاں نے اب میں عرض کرنا چاہنا آ سننا تیانل ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما
اللہ پاک نے جوڑیاں گن چھڑیاں نے رب کہندا مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومن عورتاں اللہ پاک جوڑیاں جدیاں کردا یہ بڑی بہار ہے جی میرا یار حاجی تنویر تھے ہے کتنے بیٹھا پیچھے بیٹھا آج چپ چپ ہے ہاں لاوا صاحب روگ نہیں کتنے پہ گیا ہاں جی میں عرض کراں حاجی تنویر صاحب حاجی تنویر دے پیڑ دی ایک مائی جمعہ پڑھن سردار آبو صاحب مولانا نصر اللہ عزیز صاحب ماشاء اللہ پاک زندگی بابا نے میں بھول ہی گیا غلام محمد عباس تیرے سوٹے وچ کارے سن تو وقت دریا کھلیا رہے ہاں جی بزرگ بھی تشریف فرما میرا والد میرے بزرگ جمعہ پڑھان پہ تو جمعہ پڑھا دیا نا بڑی موج آندے نے قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچھڑ جانیاں نے قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچھڑ جانیاں نے کہ بندہ جہنم چے ہوئے گا تے بیوی جنت چے ہوئے گی یا بندہ جنت چے ہوئے گا تے بیوی جہنم چے ہوئے گی اور بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچھڑ جانیاں جے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اذ قالتا فرمایا اللہ پاک نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اونا کیا بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچھڑ جانیاں جے اور نبی نوح تے نبی لوط دیاں بیویاں دوویں شرک دے پاروں جہنم جے جان گیاں تے دوویں نبی جنت دے سردار ہون گے اور نبیاں دے بسرے وشان والیاں نبیاں دے کھانے پکان والیاں عقیدہ نہ صحیح ہون دے پاروں جہنم جے جان گیاں تے تجھے پاسے او فرعون دی بیوی ہے او پروٹوکول خاتون اول دے مل دے نے پر انہیں یہ سارے پروٹوکول نو پیر لت مار دیتی ہے تے رب دی توحید نو چن لیا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين انہاں یا کیا فرعون دی بیوی جنت وچ ہوئے گی بلکہ جنت دی ملکہ ہوئے گی نبی پاک نے فرمایا 4 عورتاں سبحان اللہ آقا فرماندے نے 4 عورتاں جنت دیاں عورتاں دیاں سردار ہو گیاں نمبر پہلا آسیہ تو بنت مزاحم فرمایا حضرت آسیہ دوجے نمبر تے مریم بنت عمران حضرت مریم تیجے نمبر تے سجدہ خدیجہ تے چوتھے نمبر تے سجدہ فاطمہ فرمایا 4 عورتاں جنت دیاں میں عرض کرنا چاہنا جدوں آیتاں پڑھیاں انہاں کیا جوڑیاں وچھڑ جانیاں جے ادھر پنڈ دی مائی رکھی آئی سی تے سارا راہ روندی گئی تے دعا مانگ دی گئی یا اللہ رکھے نو ہدایت دے دے ہے جی جدوں پنڈ پہنچی تے روئی آئے وے رکھیا وے جمعہ پڑھن جایا کر وے درباراں نو چھڑ دے پٹھے کماں نو چھڑ دے جدوں جا کے ترلا مارے انہیں کہ مرے روئی کیوں نہیں ہے گل بھی سنا انہیں کہ اج میں بتی چاؤ شہوپرے عبداللہ شہوپری بچے جمعہ پڑھ کے آئیاں انہیں کیا بڑیاں جوڑیاں بچھڑ جانیاں نے کتے یہ نہ ساڑی جوڑی بچھڑ جائے انہیں کہا تو رونا بند کر اگلے جمعے تیرے نال جاواں گا اگلے جمعے آیا ماشاءاللہ الدیس ہو گیا اس اگلے جمعے انہیں جناب ٹرالی پری بیبیاں سارے پر کے لیاں دینے پنڈوں اور سارے بابی ہوئے اللہ پاک دا قرآن
میرے بھائی جان، اور میں عرض کرنا چاہنا خدا دی قسم ہے، وہ قرآن دا انقلاب ویکھنا جے تے ایتھے ویکھ لو، پنڈو پنڈ ویکھ لو. کیوں بھئی کدی بھابی ٹاواں ٹاواں سی نا، وہ بول دے نہیں جے مر کدی انجی گل سی نا، جے بابے رفائی دان کیتی آ مہینہ کہ ان کا باہر کڈو بابا، مسیت پلیت کر دیتی تے بابا مسیت تو بابا جتی پا کے مسیت تو لگ پیا. انہاں کیا کڈا نامعقول ہے تو، پھر جتی پا کے پٹھا کم کرن، جتی پا انہوں نے کہا کی کرنا جے ننگے پیری دھوواں گا تے پھر پیر لگن کے پلیت ہو جائے گی. انہوں نے کہا تو مگروں لے اسی آپے دھو لاں گے. ہے جی اللہ یہ ویکھ لو خدا دی قسم، ایک دور او سی، اج دور ویکھ، اج ویکھ پنڈو پنڈ انقلاب آیا ویکھ. حضرات اوے اللہ پاک دے فضل و کرم نال فیصلہ آباد دی گلی گلی اندر توحید دا مرکز بن چکیا ہے، اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال پورے پاکستان چ توحید دا انقلاب آ چکیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. کیوں بھائی بچیاں نے قرآن دی حافظ بناؤ گے؟ انشاءاللہ کہو، سارے کہو. میں باہماں نہیں چاہتا تاکہ کل نگلے نہ ہو جاؤ، وہ جو زبانی انشاءاللہ کہہ دیو. اللہ پاک تانوں سارے نو سلامت رکھے. میں باوجود علال تے تباہ دے میں حاضری دیتی ہے، جو بیان کیتا اللہ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ خطاب فرما رزن مناظر اسلام، خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالباسط شیخو پوری صاحب. اللہ پاک شیخ صاحب دا خطاب فرمانا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑھے پروگرام دی زینت ساڑھے آئے مہمان مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد دے ناظم اعلیٰ محترم جناب افتخار فراز صاحب، اور اسی طرح ہی فیصل آباد تو محب علماء بابا جی حاجی امین صاحب تشریف لے آئے. اسی انہاں نو اہلا و سہلا مرحبا کہنے ہیں. اور اسی طرح چودھری شفیق صاحب بھی تشریف لے کے آئے. اسی انہاں نو بھی جی آیا نو ویلکم اہلا و سہلا مرحبا کہنے ہیں. ان میں خطاب